سورہ احزاب آیت نمبر 25. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور رد کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے میں، یعنی اللہ نے ان کے غصے میں ہی لوٹا دیا ان کے غصے کے ساتھ انہیں واپس کر دیا. ہاں ان کے غصے کے ساتھ انہیں واپس کر دیا. بہت زبردست. لم ینالوا خیرا، نہ وہ پہنچے خیر کو، کسی کامیابی کو، بھلائی کو. وقف اللہ المؤمنین القتال، کیونکہ اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے قتال میں، جنگ میں. اس کا کیا کف اللہ کافی ہوا کف yes. اللہ کافی ہوا مومنوں کے واسطے، مومنین القتال، مومنوں کے لیے قتال میں. تو یہاں پہ جنگ خندق میں عملی طور پر جنگ نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کو جو ہے نا عملی طور پر جو تیر اور تلوار اور نیزے ہیں یہ نہیں چلانے پڑے تھے. بعض تاریخ میں آتے ہیں اکا دکا واقعات، لیکن وہاں پہ جو اللہ نے فتح دی تھی خندق میں تو خالص اللہ کی مدد سے آئی تھی. جب ہوا آ گئی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ تیز ہوائیں جو آندھی آ گئی تھی، خطرناک قسم کی آندھی آ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو تھے ارادے وہ خاک میں ملا دیے اور وہ خوف زدہ ہو کے وہاں سے بھاگ گئے. بالکل. وہاں اللہ نے کفایت کی مومنوں کے لیے قتال میں، یعنی اللہ کی ذات وہاں پر اور ہمیشہ سے کافی ہے جی مومنوں کے لیے جنگ. یہاں سے میں یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر حق پر ہیں اور آپ کسی جنگ میں چلے گئے یا آپ کو پھنسا لیا گیا تو آپ یہ کہیں ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کوئی ہتھیار نہیں ضرورت، ہمیں فوج نہیں چاہیے، ہمیں کسی قسم کا، اللہ کافی ہے نا، اللہ بدلہ لے لے گا. تو یہ یہاں پہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہے تو وہ روک سکتا ہے دشمن کو، لیکن اللہ نے خندق میں بچا لیا، ایسے لیکن اللہ بغیر جنگ کے بھی بچا سکتا ہے. جی بالکل، بغیر جنگ کے اللہ بچا سکتا ہے کن فرما کے. لیکن اللہ نے چونکہ ہر ایک کو امتحان کی غرض سے اختیار دیا ہوا ہے. عموماً ایسا نہیں فرماتا. جی تشریعی اختیار جس کو ہم کہتے ہیں، جو اسباب کے تحت ہم اختیار استعمال کرتے ہیں. امتحان ہے جی، جیسے ٹانگوں کے سبب چلتے ہیں تو آنکھوں کے سبب دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے سبب کام کرتے ہیں. یہ وہ اسباب ہیں جن پر ہم اختیار رکھتے ہیں، جن کے تحت ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب اس کو تشریعی اختیار کہتے ہیں. جی. اور تکوینی اختیار آپ بتا رہے تھے جو کن سے ہوتا ہے، جب اللہ کن فرما کے کوئی کام کرتا ہے. تو اب جنگ میں اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی طور پہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ. وہ کیسے کہ اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں یا آپ پر مسلط کی گئی ہے اور آپ اللہ پر نظریں جمائے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید میں آپ جنگ میں اتر گئے ہیں، تو اللہ اس لیے کافی ہے کہ اگر آپ وہاں شہید بھی ہو گئے، مارے بھی گئے، تو آپ کامیاب دائمی زندگی پا لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی جب اللہ کی رضا کی خاطر جہاد میں یا کسی سے جنگ میں قتل ہوا تو اس کو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اپنے جیسے مردے نہ کہو، وہ تو شہید ہیں، زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. جی. تو اس لیے مومنوں کے لیے اللہ کی ذات تو کافی ہے. وہ تو اگر قتل بھی ہو گئے پھر بھی اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ ان کو جنت دے گا. موت تو آنی ہے نا جی، کوئی 10 سال پہلے مر جائے گا، 20 سال پہلے، کوئی بعد میں مر جائے گا. لیکن یہاں پہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے نا، وہاں پہ خندق کی جنگ کی جو اللہ نے فتح کی ہے وہ اسی تناظر میں آئی ہے. اس کا نام کیا رکھیں گے؟ وکان اللہ قویا عزیزا، اور ہمیشہ سے اللہ بہت قوی، بہت قوت والا، عزیز ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، عزت والا. عزت زبردستی کو کہتے ہیں نا. زبردستی سے مراد کیا ہے؟ زبردستی سے مراد ہے کہ جو عزت والا ہوتا ہے نا اس کی لوگ ہاتھ مانتے ہیں. زبردست کا مطلب ہے جس کا ہاتھ اوپر ہو، زبردست اوپر جس کا ہاتھ ہو، تو جس کی چلتی ہو. جی. تو اللہ جو ہے وہ بغیر مسلمانوں کی بغیر مسلمانوں کی کوشش کیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے قرآن میں، سورہ انفال کی آیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے لیے جو ان کی جنگ کے لیے جو تم سے بن پڑے نا وہ تیار کرو. یعنی حد الوسع جو کر سکتے ہو، بلکہ حد الامکان جو کر سکتے ہو. یہاں پہ تمہاری جان کا مسئلہ ہے نا دشمن کی طرف سے، تو اس لیے یہاں پہ حد الوسع نہیں کہا، حد الامکان. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا نا کہ اگر ابھی یہاں پہ کوئی دلیل لے آئے کہ کربلا میں کیوں نہیں اللہ کافی ہوا، حضرت حسین
علیہ السلام کو، یا یہاں پہ جو فلسطین میں اللہ کافی کیوں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کافی ہے جزا دینے کے لیے، اور اصل جیت کے لیے، اصل جیت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت کے تناظر میں کہ آپ جنت حاصل کر لیں اور دوزخ سے بچ جائیں. جبکہ دنیاوی کامیابی کو اللہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے عارضی سامان کے کچھ ہے ہی نہیں. تو اگر دھوکے کے عارضی سامان میں مجھے سلطنت بھی مل جائے، جنگ لڑ کے ناجائز طور پہ، اللہ معاف کرے، تو وہ میرے کس کام کی؟ ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. اور جس طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزید نے حاصل کاری لی تھی نا، تو پھر اس کا کیا فائدہ اس کو ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نقصان ہی ہوا ہے نا. نقصان ہی ہوا.